وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس ہے جمع مقصر بروکن پلورل۔ اس سے پچھلی کلاس میں ہم پڑھ کے آئے تھے جمع سالم۔ اس میں واحد کا جو ورڈ تھا وہ کمپلیٹ سالم رہتا تھا، اس کے آخر میں مذکر کی صورت میں واو نون یا نون کا اضافہ کرتے تھے اور مؤنث کی صورت میں الف تا کا۔ آج جو ہم جمع مقصر پڑھنے جا رہے ہیں اس میں جمع بناتے ہوئے واحد کا جو صیغہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس جمع سالم اور جمع مکسر میں یہ فرق ہے، اس میں واحد برقرار رہتا ہے، اس میں واحد کا ورڈ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ٹوٹی ہوئی جمع بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ عربی کا زیادہ تر جو ورڈ ہے وہ ان کا مادہ جو ہے 3 الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے، حروف اصلی جن کو کہتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں پہلا فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، یہ 3 کلمات ہوتے ہیں جن کو ہم عربی میں بیسک جو ان کا اصل ورڈ ہوتا ہے تو وہ 3 الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے، فعلا۔ اب اس کو جب ہم چینج کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کتابن، تو اب اس کی جب جمع بنی مکسر تو کتب ہو گیا، یعنی کہ یہ ورڈ اس طرح سے نہ رہا بلکہ الف یہاں سے حذف ہو گیا۔ قلم اقلام، اب اس قلم کے شروع میں الف کا اضافہ کر کے اس کی جمع مقصر بنا دی اقلام، تو یہ ورڈ اب اپنی اصل حالت میں نہیں قائم رہا بلکہ اس کے شروع میں الف کا اضافہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہم مختلف رجل رجال، یعنی کہ یہاں پہ الف کا اضافہ، بیت بیوت، یہاں پہ اس جگہ پہ واو کا اضافہ، ولد اولاد، صاحب اصحاب۔ تو اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی جمع کیسے بنتی ہے؟ تو عربی میں نے بتایا نا کہ ایک پراپر میتھمیٹیکل لینگویج ہے، تو اس کی ہر چیز کا قانون قاعدہ ہے۔ تو دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ اوزان ہوتے ہیں وزن کی جمع تکسیر یعنی مکسر جمع بروکن پلورل بنانے کے لیے کچھ اوزان ہیں، تو جو قرآن مجید میں زیادہ یوز ہوئے میں نے صرف انہی کو لیا ہے۔ اس میں سے کچھ ہسٹوریکل لٹرلی ہوتے ہیں جو کہ صرف اہل زبان جانتے ہیں، تو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں جا کے آپ کو کنفیوز کرنے کی بجائے قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے میں نے صرف ان کو لیا ہے۔ سب سے پہلا وزن جو بروکن پلورل میں سب سے زیادہ آتا ہے وہ ہے فعول۔ فعول یہ جو ورڈ ہے سیم اسی کے وزن پہ ہم اپنا وہ ورڈ چینج کرتے ہیں۔ مثالیں دیکھیں، اب درسن ایک آپ کے پاس ورڈ ہے درس، تو اب آپ نے چینج کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، جیسے فا کلمہ دمہ لے گا تو دا کے اوپر دمہ لگائیں تو دو، اور یہاں پہ عین کلمہ ہے یہاں پہ ساکن ہے اس کے اوپر بھی دم درو، ٹھیک ہے، اور واو کا اضافہ کریں گے، یہاں پہ واو ایکسٹرا آ جائے گی درسن کے بعد دروس، اور اینڈ پہ دروسن۔ تو درسن اس وزن پہ جب ہم نے چینج کیا فعول ان کے وزن پہ تو درسن بن گیا دروسن۔ نیکسٹ مثال دیکھیں، قلبن، اب اس کو چینج کریں تو الف پہلا کلمہ جو ہے قاف یہ دمہ لے لے گا، لام دمہ لے لے گا، یہاں پہ واو کا اضافہ ہو جائے گا تو قلوبن، قلبن قلوبن۔ سیفن، اس کو آپ کریں سین کلمہ دمہ کے ساتھ سو، اور یا کلمہ سیو اور واو کا اضافہ سیوفن۔ سیفن تلوار، سیوفن تلواریں، اور بیتن بیوتن۔ تو پراپر جب آپ کو وزن کا پتہ ہوگا تو آپ اس کو بالکل ایزیلی جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ ذنبن گناہ، سن، ذنوبن سیم وہی پیٹرن ہے، ایک دفعہ آپ کو وزن کا پتہ چل گیا تو جو بھی اس کے مطابق ہوگا آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ ضیفن یعنی کہ گیسٹ مہمان، ضیوفن، دیکھیں دمہ اور دمہ واو کا اضافہ، پہلے 2 الفابیٹ پہ پیش لگا دیں اور پھر واو کا اضافہ کر دیں تو یہ جمع مکسر
فعول کے وزن پہ بن جائے گی. نجم نجوم. ملک یعنی کنگ، نجم کہتے ہیں اسٹار کو، اسٹارز. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ. تو اس کا کیا فارمولہ ہے؟ اس کے اوپر پیش، اس کے اوپر پیش، یہاں واو کا اضافہ، ملوکن. تو اس طریقے سے آپ کی فعول کے وزن پہ جمع مکسر کا پہلا وزن ہے فعول. جمع مکسر بنانے کا جو دوسرا وزن ہے وہ ہے افعال. افعال. تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو واحد کا اسم ہوتا ہے قلم، تو اس کے مطابق اس میں چینجز کرنی ہے. اب اس میں الف کا اضافہ زبر کے ساتھ اق، تو یہ ساکن ہو جائے گا اق. لام یعنی کہ شروع میں الف کا اضافہ اور سیکنڈ الفابیٹ کے بعد بھی الف کا اضافہ. تو یہ ورڈ بروکن ہو کے، قلم جو تھا بروکن ہو کے بنا اقلام. تو یہ افعال کے وزن پہ ہے. تو اس طریقے سے جیسے فعول بیت بیوت سیف سیوف، اسی طریقے سے افعال کے وزن پہ قلم اقلام، ولد اولاد، ابن ابناء، زوج ازواج. دیکھیں یہاں پہ الف کا اضافہ کریں اور یہاں پہ الف کا اضافہ کریں. ازواج افعال، زوج ازواج یعنی کہ فعل افعال، باب ابواب. سمپلی یہ بہت ہی میتھمیٹیکل چیز ہے، عربک لینگویج. فارمولہ پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو قاعدہ پتہ چل گیا ہے کہ کس وزن پہ ہے تو آپ ایزیلی اس کو سیکھ کے کر سکتے ہیں. دیکھیں باب، یہاں پہ الف کا اضافہ اور یہاں پہ الف واو میں تبدیل ہوئی اور سیکنڈ کے بعد پھر الف کا اضافہ جو ہمارا رول ہے. ابواب مطرن امطار. تو اس کی وزن کی پہچان کیا ہے؟ شروع میں حمزہ پلس سکون. تو جو اس سے پہلا ہم نے پڑھا تھا سیفن سیوفن، اس کا وزن کی پہچان کیا تھی کہ فرسٹ الفابیٹ پہ پیش اور اس کے بعد واو کا اضافہ. تو اس میں فرسٹ پہ زبر اور سکون. امطار ابواب ازواج اولاد اقلام. تو اس طریقے سے جب آپ کو وزن کا پتہ ہو تو آپ ایزیلی جمع مکسر بنا سکتے ہیں کہ یہ کس وزن پہ ہے. تو زیادہ مشکل نہیں ہے، اور آپ اپنے اوپر اس کو بہت زیادہ تعریف بھی مت کریں. آسانی سے جتنا آپ کو ہو سکتا ہے آپ ایزیلی اس کو کر لیں. تیسرا اس کا وزن ہے فعال یا فعال. تو الف کے ذریعے اس میں توسیع پیدا کی جاتی ہے. رجل، تو اب بنانے کا طریقہ دیکھیں. یہاں سے پہلا کلمہ اس کے نیچے کسرہ آ جائے گی. یہاں پہ را، رے زبر را تھا، تو اب یہاں پہ را زیر ری بن جائے گا. اور پھر الف یہاں پہ اضافہ ہوگا سیکنڈ الفابیٹ کے بعد، تو یہ بن جائے گا رجال. رجل رجال. تو اس طریقے سے یہ جمع مکسر اس وزن پہ آئے گا. تو بنانے کا طریقہ میرے خیال میں اب تک آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ جو وزن ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کے رولز کے مطابق. کبیر کیسے کریں گے؟ فرسٹ الفابیٹ کو زیر اور سیکنڈ کے بعد الف کی توسیع. کبار، یہ کبیر کہتے ہیں بڑے کو، کبار اس سے بڑے کو، جمع ہے اس کی. کبیر کی جمع کبار ہے. صغیر اسمال، صغار، فات کے نیچے زیر اور غائن کے بعد الف کا اضافہ، صغار. بلد بلاد، سیم وہی فارمولہ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فعل. فعل یہ زیادہ تر مذکر کی جو صفت بیان کی جاتی ہے نا اس کے لیے یوز ہوتا ہے. دیکھیں شریف، تو اسی وزن پہ ہم نے کرنا ہے. فرسٹ پہ دمہ، یہاں پہ شاہ تھا تو شو ہو گیا، اور آئین پہ زبر، دوسرا کلمہ شورا شارا. شری تھا یہاں پہ شریف ورڈ میں شری تھا، شورا، اور الف کا اضافہ اینڈ پہ شورفا. شریف شورفا. فقیر فقراء. عالم علماء. وزیر وزراء. امیر امراء. سفیر
سفراء. بس آپ کو وزن پتہ چلنے کی دیر ہے، اس کے بعد ایزیلی جو ہے نا آپ اس کو بنا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فعول. فعول جیسے کہ فرسٹ کلمہ دمہ، سیکنڈ دمہ، تھرڈ تنوین. جیسے دیکھیں جدید، تو فرسٹ پہ دمہ، سیکنڈ پہ دمہ اور تنوین. جدید جدود، کتاب کتب، سریر سرور، طریق طرق. تو اس طریقے سے آپ اس وزن کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فعلان. تو اس کی مثال ہے قمیص قمصان. تو زیادہ تر وہی ورڈ جو قرآن مجید میں آیا میں نے انہیں کو لیا ہے. آپ اگر اپنے طور پہ مزید اوزان بھی جاننا چاہیں تو عربی کی جو بڑی کتابیں ہیں ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مفاعیل. مفاعیل یعنی فرسٹ پہ زبر، سیکنڈ پہ زبر، الف کا اضافہ اور عین لام. دیکھیں مکتب یہ ہمارے پاس اصلی ورڈ ہے، تو جب اس کی جمع ہوگی تو فرسٹ پہ زبر ما، سیکنڈ پہ زبر اور یہاں الف کا اضافہ. اس تا کے بعد الف کا اضافہ ہوگا تو کاف کے بعد الف کا اضافہ. مکاتب، مکتب مکاتب، دقیقت دقائق، کوکب کواکب. سیم وہی کہ آپ کو وزن پتہ چل جائے تو آپ اس کے مطابق اصلی ورڈ میں اضافہ کرتے ہیں. واحد کا صیغہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹنے کے بعد جو چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں اس کے بعد نیا ورڈ بنتا ہے جمع مکسر. مجلس مجالس. نیکسٹ ہمارے پاس وزن ہے مفاعیل. مفاعیل دیکھیے ہمارے پاس اصلی ورڈ ہے مندیل یعنی کہ ہینڈ کرچیف، رومال. رومال کو عربی میں کہتے ہیں مندیل، ٹیشو پیپر کو مندیل کہتے ہیں. تو اس کا اضافہ اس وزن پہ کریں تو مندیل تھا تو پہلے پہ زبر من اور یہاں پہ الف کا اضافہ سیکنڈ کلمے کے بعد، تو نون کے بعد الف کا اضافہ منا. باقی ویسے ہی رہے گا عیل تو دیل. مندیل منادیل. مفتاح کی کو کہتے ہیں ان چابی کو. مفاتیح. اب اعراب میں نے اسی لیے نہیں لگائے جان بوجھ کے تاکہ جب آپ سیکھ جائیں عربی تو آپ کو اعراب کی بھی حاجت نہ رہے اور آپ بغیر اعراب کے بھی عربی کو سمجھ سکیں کہ اس کی جمع کیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس وزن ہے افعیلاتن. افعیلاتن جیسے دیکھیں یہ واحد ورڈ ہے سوال. اسئلاتن سیم اسی وزن پہ. اس وزن پہ کیسے؟ اس کے شروع میں حمزہ کا اضافہ الف، سوال تو یہاں پہ الف کا اضافہ اس اور یہ واو حذف ایلا تن. اس ایلا تن. مثال امثلہ تن. اسی طریقے سے جواب اجوبہ دیگر بھی جو لفظ آئیں گے وہ آپ اس کو اسی وزن پہ چینج کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس افعال. جیسے کیسے اس کو چینج کریں گے؟ نفس انفس. افعل نفس انفس یعنی کہ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس میں الف کا اضافہ تو یہ ٹوٹ گیا اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. تو یہ کچھ مشہور ابواب تھے، ان کو اوزان تھے کہ آپ مائنڈ میں رکھ لیں. ویسے بھی جب ہم مزید پریکٹس کرتے ہیں تو اس میں یہ سارے یوز ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ہماری کلاس ختم ہوتی ہے جمع مکسر کی. آپ اس کورس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کریں تاکہ سب لوگ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو خود پڑھیں. تھینک یو، جزاک اللہ.